سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے سبھی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا۔ اس کے بارے میں یقین، اکارڈنگ ٹو می ڈاکٹر شفا الناس، دین اور دنیا میں کامیابی کا ایک ماتر وسیلہ ہے جو کہ ہے یقین۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، یقین کرنا ہے ہمیں خود پر کیا یقین کرنا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی نماز کے ذریعے سے، اپنی تلاوت کے ذریعے سے، اپنی کوششوں کے ذریعے سے اپنے اللہ رب العزت کو راضی کریں گے۔ اور پھر ہمیں اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہماری کوششوں کو دیکھ کر، ہمارے چھوٹے موٹے اعمالوں کو دیکھ کر جس میں بے شمار غلطیاں ہیں، پھر بھی وہ ہماری محبت کو قبول کرے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو دین ہو یا دنیا ہو، دنیاوی کسی بھی معاملات میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی ایگزام میں کامیابی حاصل کرنی ہو، کسی رشتے میں یا کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دین اور دنیا میں ایک ماتر کامیابی کا وظیفہ جو ہے وہ ہے یقین۔ آپ یقین رکھیں، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ خود پر یقین کریں کہ آپ اپنے اچھے اعمالوں کے ذریعے سے، عبادت سے اور ہر وہ کام کر کے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کرنا فرض کیا ہے، جیسے کہ نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے ذریعے سے جو علم ہمیں عطا کیا گیا ہے اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم اپنے رب کو دنیا و آخرت میں راضی کر لیں گے۔ یقین کریں خود پر، جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ اس یقین کے ساتھ کوئی بھی کام کریں کہ اسے کرنا اللہ کو پسند ہے، جیسے کہ نمازوں کی پابندی، جیسے کہ والدین کی فرما برداری، جیسے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق، یہ سارے کام کیا ہیں؟ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ رب العزت ایسے کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، دیکھیں کسی کا دل نہ دکھانا یہ بھی تو سنت رسول ہے، جھوٹ نہ بولنا یہ بھی سنت رسول ہے، کسی کا مال نہ کھانا، کسی سے وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سنت رسول ہی تو ہے۔ تو اللہ بہت پسند کرتا ہے اس انسان کو، بہت محبت کرتا ہے اس شخص سے جو اس کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا، صرف ہمیں اپنی زندگیوں میں سنتوں کو شامل کر لینا ہے۔ پانی پینے کی سنت، کھانا کھانے کی سنت، میز کاٹنے کی، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی، ہر طریقے سے ہمیں سنت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ تو یقیناً اللہ آپ سے راضی ہوگا جب آپ پیارے حبیب کے طریقے پہ عمل کریں، کیونکہ اس پہ تو اللہ مہربان ہے، اللہ خوش تھا اسی طریقے سے۔ اللہ کہتا تھا یہ ان کی ہر ادا مجھے پسند ہے۔ ہم کتنی پیاری پیاری نعتیں سنتے ہیں، ہر ادا پہ اللہ کو پیار آتا تھا۔ تو اگر ہم بھی کوشش کریں ان کاموں کو اس طریقے سے کرنے کی، جیسے پانی پینا سنت طریقے سے پانی پیا، بیٹھ کے سر ڈھک کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں پانی میں دیکھ کے پیا، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے، پلس نیکیاں بھی مل رہی ہیں اور اللہ بھی راضی ہو رہا ہے۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف پانی ہی تو پی رہے ہیں جو ہماری ضرورت ہے۔ لہٰذا بات صرف سمجھنے والی ہے کہ ہم اپنی نیتیں صاف کر لیں۔ اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ ہم سنت بطور پانی پی رہے ہیں تو ہمیں اس پہ نیکیاں بھی مل رہی ہیں، اس سے ہمیں اجر بھی مل رہا ہے، اللہ کی محبت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف پانی ہی تو پی رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنی زندگی کے تمام فیصلے سچے دل اور صاف نیت سے اللہ کے حوالے کر دینے ہیں چاہیے، اور یقین کے ساتھ بے شک میرا اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ آپ اپنے دل اور دماغ کو اللہ کے فیصلوں پر مطمئن کر لیں، راضی کرنے کے 1% بھی آپ کو ملامت نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، بالکل بھی نہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کی مرضی، بالکل سوچنا ہی نہیں کہ میں گر جاؤں گی، مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ نمازوں کی پابندی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنا ہر اعمال صرف اور صرف ہمیں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا مکمل ایمان۔ اور جس کا ایمان مکمل نہیں ہو وہ انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ دین اسلام میں پیدا ہو گئے، رسول اللہ کے امتی ہو گئے تو آپ مسلمان ہو گئے۔ لیکن ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، مسلمان سے مومن تک جانے کے لیے آپ کو بہت جدوجہد کرنی پڑے گی، اپنی نفس کو ماننا پڑے گا، جانوروں سے بچ کر آپ کو انسانوں والی صفتیں حاصل کرنی ہے جو ہم نے کل بتایا تھا نا۔
کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے عقل بھی رکھی ہے اور خواہش بھی رکھی ہے. جو انسان اپنی عقل لگا کے اپنی خواہشات پہ قابو پا لے گا وہ فرشتوں میں ہو جائے گا، یعنی ولی ہو جائے گا وہ انسان. اور جو انسان اپنی نفس پرستی کرے گا یعنی خواہشوں پر عمل کرے گا تو وہ انسان جانور سے بھی گزرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سچے دل سے اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا ہے اور یقین جانے وہی آپ کے حق میں بہتر سے بھی زیادہ بہترین فیصلہ کرے گا. اللہ جو کرتا ہے